بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو میڈیسن انفارمیشن چینل۔ ناظرین، اگر آپ نئے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے میڈیسن انفارمیشن چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں اومیپرازول کے 7 سائیڈ ایفیکٹس کی۔ ناظرین، اومیپرازول جیسے رائزک کیپسول اور لوسک کیپسول وغیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اومیپرازول کا تعلق ادویات کے ایک گروپ سے ہے جسے پروٹون پمپ انہیبیٹر (PPI) کہتے ہیں۔ PPI معدے میں تیزابیت کے خاتمے، سینے کی جلن اور گیسٹرو اسوفیگل ریفلکس ڈیزیز کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اومیپرازول کا سب سے عام ضمنی اثر سر درد ہے، لیکن یہ پیٹ میں درد، متلی، الٹی یا اسہال کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اومیپرازول کو زیادہ مقدار میں لینا یا 1 سال سے زیادہ عرصے تک لینا سنگین ضمنی اثرات کا سبب بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہڈیوں کا ٹوٹنا اور نمونیا یعنی کہ پھیپھڑوں کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ گیسٹرو اسوفیگل ریفلکس ڈیزیز کے لیے طویل مدت تک تجویز بھی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اومیپرازول کے ممکنہ 7 سائیڈ ایفیکٹس کی۔ تو پہلے نمبر پہ ہے سر درد۔ سر درد اومیپرازول کا سب سے عام ضمنی اثر ہے۔ اومیپرازول استعمال کرنے سے لگ بھگ 7% لوگوں میں سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ سائیڈ ایفیکٹ ہلکا ہوتا ہے اور خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اومیپرازول جیسی دوا شروع کرنے کے پہلے 7 دنوں میں سر درد کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ خواتین کو اس سائیڈ ایفیکٹ کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اومیپرازول لینے سے سر میں درد ہوتا ہے تو آپ پونسٹان یا بروفن ٹیبلٹ کھا سکتے ہیں، لیکن گیسٹرو اسوفیگل ریفلکس ڈیزیز والے مریض بروفن ٹیبلٹ نہ کھائیں۔ اومیپرازول کے استعمال سے دوسرا سائیڈ ایفیکٹ ہے پیٹ میں درد۔ دوسرا سب سے عام اومیپرازول کا سائیڈ ایفیکٹ پیٹ میں درد ہے۔ اومیپرازول استعمال کرنے والے لوگوں میں سے صرف 5% لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ پیٹ میں درد یا معدے میں درد ایک وسیع اصطلاح ہے۔ اس میں وہ درد شامل ہے جو آپ سینے اور کمر کے درمیان کہیں بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ پیٹ میں درد دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے ہے یا کسی اور چیز کی وجہ سے ہے۔ اگر اومیپرازول 1 سال سے زیادہ عرصے تک استعمال کیا جائے تو کینسر کا سبب بن سکتا ہے۔ اومیپرازول کا تیسرا سائیڈ ایفیکٹ ہے متلی اور الٹی۔ اومیپرازول لینے سے متلی یا الٹی آ سکتی ہے۔ اومیپرازول کھانے سے تقریباً 30 سے 60 منٹ پہلے خالی پیٹ لینا چاہیے۔ اس سے الٹی یا متلی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ متلی کو روکنے کے لیے آپ میڈیسن یوز کر سکتے ہیں، لیکن اومیپرازول کئی دوائیوں کے ساتھ انٹر ایکشن کر سکتا ہے، اس لیے ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر کوئی میڈیسن نہ لیں۔ لیکن اگر آپ کو متلی کے ساتھ انتہائی تھکاوٹ، پیشاب میں تبدیلی یا سوجن ہو تو فوراً طبی امداد حاصل کریں، کیونکہ گردے متاثر ہونے سے ایسی کنڈیشن ہوتی ہے۔ اومیپرازول کا چوتھا سائیڈ ایفیکٹ ہے گیس۔ اومیپرازول کے استعمال سے آپ کو معمول سے زیادہ گیس ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے پیٹ میں اپھارا یا درد شروع ہو جاتا ہے۔ اومیپرازول قبض کا سبب بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے گیس بن جاتی ہے، اور یہ سائیڈ ایفیکٹ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ اس کا سب سے آسان حل زیادہ پانی پینا اور ورزش کرنا ہے۔ اگر آپ کو تکلیف دہ گیس ہے یا گیس ختم نہیں ہوتی تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ شدید گیس اومیپرازول کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہو سکتا، اس گیس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ اومیپرازول کا 5واں سائیڈ ایفیکٹ ہے اسہال۔ اومیپرازول لینے والے کچھ لوگوں کو موشن لگ سکتے ہیں۔ اگر کسی مریض کو اومیپرازول سے ہلکے موشن لگتے ہیں تو اپنی خوراک جیسے کہ چکنائی اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کر کے خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور موشن لگنے کی صورت میں پانی زیادہ مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر موشن شدید ہوں تو آپ میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے کہ ڈاکٹر کی تجویز کے بغیر آپ نے کوئی میڈیسن استعمال نہیں کرنی۔ اومیپرازول کا 6واں سائیڈ ایفیکٹ ہے ہڈیوں کا ٹوٹنا۔ اومیپرازول کو زیادہ مقدار میں یا 1 سال سے زیادہ عرصہ تک لینے سے ہڈیوں کے ٹوٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اومیپرازول کے استعمال سے عام طور پر کلیوں، کولہوں اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اگر طویل عرصے تک اومیپرازول استعمال کرنا ہو تو کیلشیم اور وٹامن ڈی بھی ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اومیپرازول کا 7واں سائیڈ ایفیکٹ ہے سانس کے انفیکشن۔ اومیپرازول پیٹ میں تیزاب کی مقدار کو کم کرتا ہے، جو گیسٹرو اسوفیگل ریفلکس ڈیزیز جیسے بیماری کے لیے تو اچھا ہے، لیکن پیٹ کا تیزاب خراب بیکٹیریا سے لڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کے پیٹ میں بڑھنے والے بیکٹیریا آپ کے پھیپھڑوں میں داخل ہوں۔ یہ سانس کے انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے۔ PPI کا طویل مدتی استعمال نمونیا کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔
اومیپرازول لینے کے دوران اگر آپ کو کھانسی، بخار یا سانس کی دشواری ہو تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے میڈیسن انفارمیشن چینل۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں۔ شکریہ۔